آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی جگہ آپ مسجد میں بیٹھ جاتے جب تک اشراق کی نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام حضور کی محفل میں ہوتے تو اس دوران مختلف باتیں چل پڑتی واضح و نصیحت کے حوالے سے. ان میں سے بعض اوقات کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہاں بھی تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اپنا خواب بیان کرے. تو صحابہ کرام اپنا خواب بیان کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خواب کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے. اور بعض اوقات رسول اللہ علیہ وسلم نہ بھی پوچھتے, صحابہ کرام خود کہتے یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اس کا خواب سنتے اور خواب سننے کے بعد اس کی تعبیر فرماتے. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے, میں نے خواب دیکھا. پھر خواب بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر خود فرماتے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھتے جائیے گا. ایک خواب ہے نبی کا, ایک خواب ہے امتی کا. امتی کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, امتی کا خواب نفسانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں, امتی کا خواب وہم بھی ہو سکتا ہے, اور امتی کا خواب فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. حقیقت اور سچ بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جو خواب ہے نا ایمان والے کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے, یعنی سچے خواب بھی ایمان والوں کو آتے ہیں. لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا میرے بھائیوں وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بیداری کی حالت میں نبی پر وحی نازل ہوتی ہے نا, فرمایا خواب کے اندر بھی وہ وحی ہوتی ہے. فرمایا جو کچھ بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے فرمائے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے شریعت, اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں دیکھے اور پھر فرمائے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے شریعت اور حجت ہے. آپ علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. میں خواب بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میرے پاس 2 شخص آئے, میرے ساتھی بنے اور مجھے کہیں دور لے گئے. فرمایا میں اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. حضور خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. فرمایا سفر کرتے کرتے ہم ایک بستی میں پہنچ گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت بستی, فرمایا میں نے اس جیسی بستی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی, خوبصورت بستی. اور حضور علیہ السلام فرماتے پھر میں نے اس بستی کی عمارتوں کو اور سے دیکھا. فرمایا کہ اس بستی کی عمارتیں سونے اور چاندی سے تعمیر شدہ. فرمایا کھلی سڑکیں, صاف ستھرا ماحول, اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت بستی نہیں دیکھی. تو میں نے فرشتوں سے کہا, ان 2 ساتھیوں سے کہا کہ یہ کون سی بستی ہے, مجھے بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ آگے چلے پھر ہم آپ کو بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس بستی سے باہر نکلا, میرے 2 ساتھی ساتھ تھے, تو میں نے دیکھا بستی کے ایک طرف ایک نہر ہے جس میں صاف ستھرا پانی جاری ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے بستی کے دوسری جانب دیکھا. فرمایا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو دوڑتا اس نہر کی طرف آ رہا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے, حضور فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے وہ جو لوگوں کا ہجوم آ رہا ہے میں نے ان کے چہروں پہ دیکھا. فرمایا کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت, اتنا حسن و جمال والا, اتنا خوبصورت جتنا حسن تم دیکھ سکو, اتنا خوبصورت. لیکن فرمایا دوسرا چہرہ اتنا بدصورت, دوسرا آدھا حصہ اتنا بدصورت, فرمایا کہ جتنی بدصورتی تم دیکھ سکو. اب مجھے تعجب ہوا, میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ ہجوم کون سا ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے کہا آپ آگے چلیں پھر آپ کو بتائیں گے. اور اتنے ہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ان 2 ساتھیوں نے, ان فرشتوں نے ان ہجوم والوں کو اعلان کر کے آواز دے کر کہا جلدی آ جاؤ, اس نہر کے اندر ہوتے لگا لو.
اس نہر میں غوطے لگاؤ۔ فرمایا ان دو ساتھیوں کی اس آواز پر، اس اعلان پر وہ لوگوں کا ہجوم آیا، اس نہر کے اندر غوطے لگا۔ کسی نے 2 غوطے لگائے، کسی نے 2-4 غوطے لگائے، لہذا وہ غوطے لگا کے اس نہر کے دوسرے کنارے سے باہر نکلے، اب اسی حسین و جمیل بستی میں داخل ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ باہر نکلے نہر سے، اب میں نے ان کے چہروں کو دیکھا، فرمایا کہ جو دوسرا باقی حصہ بدصورت تھا، فرمایا وہ ساری بدصورتی ختم ہوگی، وہ بھی خوبصورت بن گیا، وہ بھی خوبصورت بن گیا۔ اب میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو میرے ساتھیوں نے مجھے یہ بتایا، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور رب تعالیٰ نے ہمیں ذمہ لگایا ہے جاؤ میرے نبی کو کچھ مناظر دکھا کے آؤ، لہذا ہم آپ کو کچھ مناظر دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے وہ فرشتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بستی دیکھ رہے ہیں اس بستی کا نام بستی عدن ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ بستی عدن، یہ جنت کی بستی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جنات عدن، یہ جنت کی بستی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لوگ آپ دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے تھے خوبصورت حصہ بھی ہے، بدصورت بھی حصہ بھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں، کبھی نیک عمل کرتے ہیں کبھی برے عمل کرتے ہیں، لہذا وہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا وہ نیک عمل ان کے چہرے کے خوبصورت حصے کو ظاہر کرتا ہے، گویا کہ وہ نیک عمل خوبصورتی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ برا عمل کرتے ہیں فرمایا کہ وہ برا عمل ان کے چہرے پر بدصورتی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے دیکھا، ہم نے ان سے کہا کہ آ جاؤ تم اس نہر کے اندر غوطہ لگا لو، وہ آئے اس نہر میں غوطہ لگایا۔ یہ نہر توبہ اور استغفار کی نہر تھی۔ کون سی نہر تھی؟ توبہ اور استغفار کی نہر تھی، لہذا کبھی نیک عمل بھی کرتے ہیں کبھی برے عمل بھی کرتے ہیں، برے عمل کرنے کے بعد انہیں اللہ کا ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، تو اللہ سے توبہ مانگتے ہیں تو اللہ اس توبہ پر ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ جس نہر میں انہیں غوطہ لگایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ اور استغفار کی نہر تھی۔ جو بندہ آپ کی امت میں نیک عمل بھی کرے اس کے بعد برے عمل بھی کر رہا ہو، یعنی خلط ملط کر رہا ہو، خلط و عملا صالحا، برے اور نیک عمل کو خلط ملط کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ بھی مانگ رہا ہو، یا رسول اللہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر پھر ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے سے یہ سبق ملا کہ بندے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، فطرت ہے، لیکن تیری ذمہ داری یہ ہے، تیرا کام یہ ہے کہ جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ انسان کا یہ جو جسم ہے نا، صرف انسان اس جسم کا نام نہیں ہے میرے بھائیو، اس روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن ہے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے یہ جسم بیکار ہے۔ آپ نے دیکھا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، یہ جسم اتنا بیکار ہو جاتا ہے دنیا کے حوالے سے، پھر باپ اپنے بیٹے کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کرتا ہے۔ پھر بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کرتا ہے۔ اب دنیا کے حوالے سے جسم بیکار ہے، لہذا میرے بھائیوں اسی طرح سمجھیے گا، اگر میرے جسم کا میری روح کے ساتھ کنیکشن ہے، میری ذمہ داری ہے جہاں میں اپنے جسم کی پرورش کا خیال کرتا ہوں، اپنے جسم کی ضروریات کا خیال کرتا ہوں، لہذا اس جسم کے ساتھ زندگی ہے، روح یعنی
اس کی بھی پرورش کا خیال کرنا ضروری ہے. اور اس کی پرورش کس کے ساتھ ہے میرے بھائیو؟ توبہ اور استغفار کے ساتھ.